الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وإذ قال موسیٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تمہیں، ان تذبحوا بقرہ کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ قالوا تو انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا کیا تم کرتے ہو ہم سے مذاق؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، ان اکون من الجاہلین اس سے کہ ہو جاؤں میں جاہلوں میں سے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے آبا کی ایک اور خباثت اور ایک اور نافرمانی کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو ساقط کرنے کے لیے حیلے بہانے کرنا۔ پچھلی آیت سے اس کا ربط یہ ہے کہ اس آیت میں حرام کے ارتکاب کے لیے انہوں نے حیلے کیے تھے، اور اس آیت میں واجب سے بچنے کے لیے حیلے تلاش کرنے کا ذکر ہے۔ یعنی اس آیت میں انہیں منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے اور تجارت وغیرہ سے، تو انہوں نے اس حرام کے ارتکاب کے لیے حیلے کیے تھے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک حکم دیا جا رہا ہے گائے کے ذبح کرنے کا، تو اس واجبی حکم سے بچنے کے لیے وہ حیلے تلاش کرتے۔ پھر حرام کے ارتکاب کے لیے حیلہ کرنا یہ زیادہ قبیح ہے اس حیلے سے جو کہ واجب سے بچنے کے لیے کیا جائے، تو اس لیے حرام سے بچنے کے لیے جو حیلہ ہے اس کو مقدم ذکر کیا۔ اس آیت میں ایک واقعے کا ذکر ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ ایک گائے ذبح کریں، لیکن چونکہ ان کے دلوں میں پہلے سے گائے کا تقدس اور اس کی عظمت تھی، اس لیے انہیں یہ حکم بہت بھاری لگا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کریں، تو اس کے لیے انہوں نے ٹال مٹول شروع کر دی، اور اس غرض سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم منسوخ ہو جائے مختلف قسم کے بے فائدہ سوالات شروع کر دیے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی مرضی سے مطلقاً صرف ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن جب انہوں نے اس کے بارے میں مختلف سوالات شروع کر دیے کہ وہ کیسی ہو، اس کی عمر کتنی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، کام والی ہو یا نہ ہو، تو اس طرح کے فضول سوالات شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان سوالات کے جواب دے کر ان کے لیے قیود بڑھا دی، تو اس کی وجہ سے ان کے لیے پھر گائے تلاش کرنا مشکل ہو گئی، اور قریب تھا کہ وہ اس حکم کی تعمیل نہ کر دے، لیکن پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے اس گائے کو بڑی مشکل سے ڈھونڈا اور پھر ذبح کیا۔ تو ان اگلی 5 آیتوں میں 71 نمبر آیت تک اسی واقعے کا ذکر ہے۔ یہاں فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس سے پہلے ایک آیت گزری ہے 54 نمبر آیت، اسی طرح کی آیت ہے، وہاں پہ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قومی، وہاں پہ یا قومی کا کے الفاظ زیادہ ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ان کے شرک پر سخت زجر تھی ان کے لیے، اور انہیں توبہ کی دعوت دی گئی تھی، تو اس لیے وہاں پر زجر کے لیے یا قومی کی تصریح کی گئی اور تاکید کی گئی ان الفاظ کے ساتھ، اور یہاں چونکہ زجر مقصود نہیں ہے بلکہ ایک حکم ہے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس لیے یہاں پر یا قومی کے ساتھ تاکید نہیں ذکر کی گئی۔ ان اللہ یأمرکم، تو اس میں ان جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، اور صراحتاً اللہ تعالیٰ کے نام کے ذکر میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف امر کی نسبت میں بہت زیادہ تاکیدات ہیں کہ یہ گائیں تمہیں لازمی ذبح کرنی ہے، یہ حکم جو اللہ تعالیٰ کا یہ لازمی طور پر پورا کرنا ہے، بہت تاکیدات ہیں اس حکم میں۔ ان تذبحوا بقرہ، اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ گائیں اور اس کی مثل جو دوسرے جانور ہوتے ہیں اس میں اصل اور سنت طریقہ ذبح کرنے کا ہے، اور اس کے علاوہ اونٹ جو ہیں اس میں سنت طریقہ نہر کا ہے،
یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو کہ مفسرین نے ذکر کیا ہے اور اس کا پھر جواب بھی ذکر کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتنے سارے جانوروں میں یہاں گائے کی تخصیص کیوں کی گئی؟ اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف گائے ہی کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تو اس کا جواب علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے، امام ماوردی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں گائے کی ایک عظمت اور اس کا تقدس تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی آیتوں میں 54 نمبر آیت میں ذکر گزرا کہ انہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی۔ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اور بچڑا جو ہے عجل، یہ گائے کی جنس سے ہے جس کی انہوں نے عبادت کی تھی۔ اور اسی طرح یہ لوگ مصر میں رہے تھے، مصر فرعون میں، تو وہاں بھی گائے کی عبادت کی جاتی تھی، تو اس وجہ سے ان کے اندر بھی اس کے اثرات موجود تھے اور یہ گائے کو ایک مقدس جانور سمجھتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے گائے کی تعظیم نکالنے اور ان کے دلوں میں توحید کا عقیدہ راسخ کرنے کے لیے ایک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا کہ ان کے دلوں سے گائے کی تعظیم اور عظمت نکل جائے اور توحید کا عقیدہ راسخ ہو جائے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ اور تنبیہ تھی کہ جو جانور ذبح کی ذلت سے خود کو نہیں بچا سکتا وہ عبادت کے کیسے لائق ہو سکتا ہے۔ یہاں پر بعض مفسرین نے گائے کی ذبح کی ایک اور وجہ بھی لکھی ہے کہ بنی اسرائیل کو گائے کے ذبح کا حکم ایک قاتل کو معلوم کرنے کے لیے دیا گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعضی روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص قتل ہو گیا تو اس کے قاتل کو معلوم کرنے کے لیے گائے کو ذبح کیا، اور گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو مارا گیا تو اس سے وہ زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا۔ تو ان روایت کی وجہ سے بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم قاتل کو معلوم کرنے کے لیے دیا گیا تھا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے، لیکن اس کے بعد پھر ان روایت پر اس سے رد کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اسرائیلی روایات ہیں۔ اسرائیلی روایت ان روایتوں کہتے ہیں کہ جو کہ بنی اسرائیل سے نقل ہوتی آ رہی ہیں، اور پھر بعض علماء نے انہیں کتابوں میں بھی نقل کر دیا، تو انہیں اسرائیلی روایت کہتے ہیں۔ اسرائیلی روایت کا ایک قاعدہ ہے کہ لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ اس کی تکذیب کرتے ہیں، کہ اگر تصدیق کریں تو ہو سکتا ہے وہ جھوٹی ہوں تو پھر ہم بھی جھوٹے ہو جائیں گے، لیکن اگر تکذیب کریں تو ہو سکتا ہے وہ سچی ہوں تو ایک سچ بات کی ہم تکذیب کرنے والے ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ لا نصدق ولا نکذب، نہ تصدیق کر سکتے ہیں اس کی اور نہ مکمل تکذیب کرتے ہیں۔ تو اسرائیلی روایت میں صرف ان روایت پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ جو شریعت محمدی کے موافق ہوں۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے گائے کو ذبح کرنے کا، تو ان لوگوں نے انتہائی تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ اور اس کی وجہ یہی تھی کہ جو ہم نے پہلے بتائی کہ ان کے دلوں میں گائے کا ایک تقدس اور عظمت تھی، جیسا کہ آگے آئے گا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، کہ ان کے دلوں میں گائے کی محبت بسی ہوئی تھی، اس لیے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام انہیں گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیں گے، اس لیے انہوں نے سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی اس بات سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ جہل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو اس کے اصل اور لائق طریقے کے خلاف کرنا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ایسے عمل کی نسبت کرنا کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہ دیا ہو، تو یہ جہل ہے، جاہلوں کا کام ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم نہیں کیا اور میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیا ہے، تو یہ جاہلوں کا کام ہے۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دین میں استہزاء کرنا، دینی احکام کا مذاق اڑانا یا ان میں مذاق کرنا، یہ جاہلوں کا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے ایسے کام سے۔
اللہ